بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 23۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث نمبر 2 میں حدیث حسن صحیح پر اشکال کا جواب۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ وہ کئی حدیثوں میں انہوں نے حدیث ذکر کرنے کے بعد اس پر حکم لگایا ہے ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ اس پر مشہور اشکال ہوتا ہے کہ ایک حدیث حسن اور صحیح کیسے ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ دونوں آپس میں ضد ہے۔ صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں جس کے تمام راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، سند متصل ہو اور شاذ اور معلل نہ ہو۔ تو اور حدیث حسن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے تمام راوی عادل ہو اور لیکن کامل الضبط نہ ہو، ایک راوی یا دو راوی کامل الضبط نہ ہو اور سند متصل ہو، شاذ اور معلل نہ ہو۔ تو بہرحال یعنی کل 5 شرائط ہوتی ہے حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، اس میں کامل الضبط ہونا اور کامل الضبط نہ ہونا، اس کی وجہ سے حدیث صحیح یا حسن ہوتی ہے۔ اگر تمام راوی کا ضبط کامل ہو تو اس کو صحیح کہتے ہیں، اگر تمام راویوں کا ضبط کامل نہ ہو یعنی کسی ایک کا ناقص ہو تو اس کو حسن لذاتی ہی کہتے ہیں۔ تو اب ایک حدیث میں یہ دو اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک حدیث کو حسن اور صحیح دونوں کہنا اس کا مطلب یہی ہے کہ اس میں اس کے تمام راوی کا ضبط کامل بھی ہے، اور حسن میں پھر یہ بھی ثابت کیا جائے گا کہ اس کے کسی راوی کا ضبط ناقص ہے۔ تو یہ دونوں کیسے اکٹھے ہو سکتا ہے؟ چونکہ اس پر اشکال تھا، اس اشکال کے مختلف علماء کرام نے جوابات دیے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم وہ سارے جوابات آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں۔ اس کا ایک مفصل جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نزہۃ النظر میں دیا ہے، جس کو تدریب الراوی اور دیگر اصول حدیث کی کتابوں میں بھی نقل کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جب کسی حدیث کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور صحیح ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ مجموعی اعتبار سے اس کو حسن اور صحیح کہتے ہیں، چونکہ وہ حدیث 2 سندوں سے منقول ہوتی ہے، اور لہٰذا ایک سند کے اعتبار سے وہ صحیح ہے اور ایک سند کے اعتبار سے وہ حسن ہے۔ اس وجہ سے امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس حدیث کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حسن اور صحیح دونوں کو اکٹھے کرے تو یہ اس حدیث سے درجے میں بلند ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیح کہا گیا ہے، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی منشا کے مطابق وہ حدیث 2 سند سے منقول ہوتی ہے، اس میں ایک سند صحیح ہوتی ہے اور ایک حسن ہوتی ہے۔ آگے آ جائے گا یہ کئی علماء کرام نے یہ بات کی ہے، لیکن اس تشریح پر ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کے بارے میں صحیح اور حسن کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور خود اس کے بارے میں بعد میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف ایک سند سے منقول ہے۔ تو وہاں پھر یہ تشریح کیسے درست ہوگی کہ ایک حدیث کے بارے میں وہ صحیح بھی کہہ دیتے ہیں اور حسن بھی کہہ دیتے ہیں، مطلب ایک سند کے ساتھ صحیح بھی ہے اور ایک سند کے ساتھ حسن ہے، جبکہ خود یہ کہتے ہیں کہ اس کی صرف ایک سند ہے۔ تو اس کا جواب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ یہ دیتے ہیں کہ ہماری یہ تشریح اس وقت ہوگی جہاں یہ حدیث کئی سندوں سے منقول ہو۔ اگر وہ حدیث صرف ایک سند سے منقول ہو تو پھر اس میں ہم یہ تشریح کریں گے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو اس حدیث پر حکم لگانے میں تردد تھا، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یا تو یہ حدیث صحیح کے درجے پر مکمل ہے اور یا یہ حسن درجے صحیح کے درجے پر مکمل نہیں ہے بلکہ حسن درجے کی ہے، اور چونکہ ان کو کسی ایک طرف مکمل شرح صدر نہیں تھا اس لیے انہوں نے صحیح اور حسن دونوں کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو گویا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے بقول یہاں او محذوف ہے، یا تو صحیح ہے اور یا حسن ہے۔
اس تشریح کے مطابق وہ حدیث جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ صحیح و حسن ان کہے، یہ اس حدیث سے درجے میں کم ہوگی جس کے بارے میں صرف صحیح ان کا لفظ استعمال کیا گیا ہو۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ بات کی ہے نزہۃ النظر میں، اور تفصیل کے ساتھ وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور لیکن خود اس تشریح پر بھی اعتراضات ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نکت علی ابن سلام میں اس توجیہ پر بھی اعتراضات کیے ہیں، لیکن چونکہ یہ تشریح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے نزدیک راجح تھی، لہٰذا اگرچہ اعتراض سے یہ خالی نہیں ہے لیکن یہ راجح تھی، لہٰذا اس کو ذکر کیا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کے اس تشریح پر جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس کی تصریح نہیں کی ہے۔ دوسرا یہ کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف صحیح ان کا لفظ بہت کم حدیثوں کے لیے استعمال کیا ہے، تو ان تمام حدیث کو اس میں منحصر کرنا بعید ہے۔ یعنی اگر تردد والی بات لے لے تو ایسا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ کی کتاب میں وہ حدیث بہت زیادہ ہے جس میں ان کو تردد ہے، اور وہ حدیث جس میں تردد نہیں ہے وہ بہت کم ہے، صرف صحیح ان جس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تیسرا اعتراض اس پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ صرف صحیح استعمال کرے تو اس کے راوی میں تردد نہیں، یہ بھی بعید ہے کہ اس میں تردد نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس کے بارے میں صحیح حسن استعمال کرے اس میں امام ترمذی کو تردد حاصل ہے، یہ بھی بعید ہے۔ تو بہرحال اس تشریح پر یہ اعتراض ہوتا ہے۔ باقی جو دوسری تشریح ہے کہ دو سندوں سے منقول ہے تو بظاہر اس پر اعتراض یہاں ذکر نہیں کیا گیا۔ دوسری تشریح بعض حضرات نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ یہاں صحیح سے مراد صحیح لغیرہ ہے اور حسن سے مراد حسن لذاتی ہے، اور یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، کیونکہ حسن لذاتی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا راوی کامل الضبط نہ ہو، اور صحیح لغیری اس کو کہتے ہیں کہ اس کا راوی کامل الضبط نہ ہو لیکن دوسری طرف سے وہ حدیث صحیح ہو گئی ہو، تو لہٰذا یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ وہی تشریح ہو گئی کہ دو طرف سے منقول ہوگی، تو دو طرف سے منقول ہو تو پھر یہ تشریح یعنی یہ بات درست ہے۔ یہ اچھا جواب ہے، لیکن ہر جگہ تعدد طرق ہونا بعید ہے۔ اس پہ جو اشکال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ہر جگہ تعدد طرق نہیں ہوتا ہے۔ باقی یہ جواب اچھا ہے۔ تیسرا جواب علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک درمیانہ درجہ ہے حدیث کا، وہ حدیث جو نہ صحیح ہو اور وہ حدیث جو نہ حسن درجے کا ہو بلکہ ان دونوں کے درمیان میں ہو، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کے لیے ایک تیسرا درجہ نکالا ہے جو منزل بین المنزلتین ہے، لہٰذا اس کے بارے میں انہوں نے صحیح الحسن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ بھی اچھا جواب ہے، لیکن اس حساب سے پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جس حدیث کے بارے میں صرف صحیح ذکر کی ہے اس کی تعداد بہت کم ہو جاتی ہے، اور نیز ایسی بہت ساری حدیث ہے جس کے بارے میں امام ترمذی رحمۃ اللہ صحیح اور حسن ان کا ہے اور وہ صحیحین میں ہے، انہیں صحیحین کے شرط کے مطابق ہے، تو پھر کیسے ہم یہ کہیں گے کہ وہ حدیث صحیح سے درجے میں نیچے ہیں حالانکہ وہ صحیحین کے درجے کی حدیث ہے۔ چوتھے نمبر پر بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ صحیح اور حسن ان میں دراصل تضاد نہیں ہے، یعنی جمہور علماء کرام تو اس میں تضاد ثابت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں دراصل اس میں تضاد نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ جو عالی حدیث ہو اس میں ادنا خود بخود آ جائے، یعنی جس میں عالی کی شرائط پورے ہو تو ادنا کا اطلاق تو بدرجہ اولا اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ بات علامہ ابن دقیق العید نے کی ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے بھی اس جواب کو پسند کیا ہے، لیکن اس کے مطابق پھر یہ بات ہوگی کہ یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ کی خاص اصطلاح ہو جائے گی اور پھر جمہور کے موافق نہیں ہوں گے، تو یہ بھی یعنی اچھی بات نہیں ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاحات کی ایسی تشریح کی جائے جو جمہور کے موافق نہ ہو۔ پانچویں نمبر پر جو تشریح کی ہے وہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعدد سند پر محمول ہے، اور یہ اس سے پہلے بھی حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ کی طرف سے بھی ہم نے یہ بات کی ہے۔
حافظ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ حسن و صحیح اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ حدیث دو طرق سے منقول ہوتی ہے یا کئی طرق سے منقول ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ حسن درجے کی بھی ہوتی ہے لیکن وہ صحیح درجے تک بھی پہنچ سکتی ہے، یا ایک سند حسن کی ہے اور ایک سند صحیح کی ہے۔ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات معرفت و انواع علم الحدیث میں کی ہے، جو ان کی کتاب علوم حدیث پر، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ توجیہ بھی ذکر کی ہے کہ اگر تعدد سند پر اعتراض ہو جائے تو جو بعض حضرات نے یہ بات کی ہے کہ یہاں لغوی حسن مراد ہے، وہ مراد لے لیں گے۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حسن سے اصطلاحی حسن مراد نہ ہو بلکہ لغوی حسن مراد ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح درجے کی ہے لیکن یہ حدیث مجھے پسندیدہ ہے، یعنی مجھے اچھی لگی یہ بات، تو یہ تشریح بھی بعض حضرات نے کی۔ 6 نمبر، تعدد سند کے وقت ابن صلاح کی رائے اختیار کی جائے اور ایک سند ہو تو ابن دقیق العید کی رائے اختیار کی جائے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو راجح ہے نزہۃ النظر میں کے حوالے سے وہ پہلے آپ کے سامنے ذکر کر دی، لیکن حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے نکت علی ابن صلاح میں اس رائے کو بھی پسند کیا ہے کہ تعدد سند کے وقت تو ہم ابن صلاح کی بات لے لیں کہ یہ تعدد سند یعنی حدیث الحسن صحیح یہ تعدد سند پر محمول ہے، اور اگر سند وہاں ایک ہو تو پھر ابن دقیق العید کی بات مراد لے لیں گے، اور ابن دقیق العید کی بات یہ ہے کہ یہ یعنی چونکہ حدیث صحیح ہے تو جو ادنا درجہ ہے اس پر بھی اس کا اطلاق وہ بدرجہ اولا ہو سکتا ہے۔ یہ تشریح ہم بنا دیں۔ 7ویں نمبر پر ہم اگر دیکھ لیں درس ترمذی میں مفتی محمد تقی سوالی صاحب نے جو توجیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث حسن ان کے بارے میں اپنا طرز عمل ذکر کیا ہے، اور وہ علل ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں وما ذکرنا فی هذا الكتاب حدیث حسن فانما اردنا به حسن اسناده عندنا كل حدیث یروى لا يكون في اسناده متهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حدیث حسن۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم جب اس کتاب میں کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ حدیث حسن ہے تو اس سے ایک ہماری خاص اصطلاح مراد ہے کہ ہمارے نزدیک حسن ہے، اور وہ حدیث ہوتی ہے کہ اس کے سند میں متہم بالکذب راوی نہیں ہوتا، حدیث شاذ نہیں ہوتی، اور وہ ایک اور طریق سے بھی منقول ہوتا ہے، تو ہمارے نزدیک حسن ہے۔ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ لہذا حسن سے جمہور والا حسن مراد نہیں ہے کہ اس کا ضبط ناقص ہو اور جس کی وجہ سے وہ صحیح کے ساتھ اس کا ٹکراؤ پیدا ہو جائے، تو حدیث حسن سے امام ترمذی رحمۃ اللہ کی یہ اصطلاح مراد لیں گے اور صحیح سے جمہور کی اصطلاح مراد لے لیں گے، اس طرح دونوں میں تطبیق ہو جائے گی۔ لیکن جیسے کہ پہلے بتایا کہ جو بھی توجیحات کی گئی ان میں سے کوئی بھی توجیہ اشکال سے خالی نہیں، تو یہ توجیہ بھی اشکال سے خالی نہیں۔ ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ یہاں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جس کے بارے میں ہم صرف حسن کہیں، تو یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ خاص اصطلاح تھی تو اس لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ نے اس کی توضیح کی۔ باقی جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس وصف کو کسی اور کے ساتھ ملائے تو وہاں پھر یہ معنی مراد نہیں ہوگا۔ اگر یہ معنی مراد ہوگا پھر غریب ان کے ساتھ بھی اس کا ٹکراؤ ہو جائے گا، کیونکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ حسن ان کو غریب ان کے ساتھ بھی اکٹھے کر دیتے ہیں، تو غریب ان کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک طریق سے منقول ہوتا ہے، تو پھر کیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ حسن کو غریب کے ساتھ پھر اکٹھے کرتے ہیں؟ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ حسن ان سے یہ جو تشریح ہے یہ صرف حسن ان کے بارے میں ہے، اور جہاں وہ حسن ان کو صحیح ان کے ساتھ اکٹھے کرتے ہیں وہاں حسن ان سے یہ معنی مراد نہ ہو۔ 8ویں نمبر پر شیخ نور الدین عطر رحمۃ اللہ علیہ کی توجیہ بھی ذکر کی جاتی ہے، اور وہ توجیہ انہوں نے مستقل کتاب جو لکھی ہے وہ الامام الترمذی والموازنۃ بینہ وبین الصحیحین، بہت بھی بہترین کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے اس سے متعلق بھی تفصیل ذکر کی ہے، جتنے بھی آراء اوپر ذکر کیے ان تمام کو ذکر کیا گیا،
اور اس پر جو ردود وارد ہوتے ہیں وہ بھی ذکر کیے ہیں، اور آخر میں پھر اپنی رائے بھی مختار رائے اور مختصر جو اپنی توجیہ ہے وہ بھی ذکر کی ہے۔ ان کی توجیہ یہ ہے کہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی رائے کو ترجیح دی ہے کہ ابن صلاح رحمۃ اللہ کی رائے یہ ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جہاں حسن صحیح کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حدیث کئی طرق سے منقول ہوتی ہے، اور ایک طریق اس کا صحیح ہے اور ایک طریق اس کا حسن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم ان جگہوں کا جائزہ لیں جہاں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں تو اس کو ملاحظہ کرنے کے بعد اکثر جگہوں میں یہ جو اصول ہے یہ منطبق ہو جاتا ہے، کیونکہ خود امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ایسا کہنے کے بعد اس کے تعدد طرق بھی ذکر کرتے ہیں کہ جس طرح کہ یہ حدیث فلاں سے بھی منقول ہے، فلاں سے بھی منقول ہے، فلاں سے بھی منقول ہے، تو اس تعدد طرق کے ذکر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن و صحیح جو کہا ہے وہ تعدد طرق کی وجہ سے۔ باقی یہاں یہ اشکال ہوتا ہے کہ وہاں تعدد طرق نہیں ہے، تو پھر کیسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور حسن کہا ہے؟ تو ایسے جو احادیث ہیں وہ پھر کم مقدار میں ہیں، لہذا اس کے بارے میں پھر یعنی یہ اشکال اگرچہ ہوتا ہے تو اس کی کوئی اور توجیہ کی جائے گی، لیکن جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اکثر جگہوں کے متعلق جو تعدد طرق والی تشریح ہے یہ زیادہ اچھی ہے۔ بعض حضرات نے پھر اس کا یہ جواب دیا ہے کہ اگر ایک طرق سے منقول ہے تو وہاں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور تفرد کی طرف اشارہ ہو، اور حسن یعنی تعدد طرق بھی ہو اور اس کے باوجود تفرد بھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو لہٰذا بعض حضرات نے اس کی یہ توجیہ کی ہے۔ مذکورہ بالا بحث سے آپ کے حضرات کے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہوگی کہ یہ ایک مشکل بحث ہے، چونکہ یہ ایک مشکل بحث ہے۔ حدیث حسن اپنے ذات میں خود بھی مشکل بحث ہے، اور پھر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دو اوصاف کو چونکہ اکٹھے کیا ہے تو اس کی وجہ سے مزید مشکل پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں شیخ محمد عوامہ نے بھی، اور اس طرح نور الدین اطہر صاحب نے بھی، اور بلکہ علامہ ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات ذکر کی ہے کہ ترمذی شریف کے نسخوں میں بھی اختلاف ہے، مطبوعات میں بھی اختلاف ہے، لہذا ایک تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے احکامات کی تحقیق بھی کرنی چاہیے کہ انہوں نے حقیقت میں وہاں لکھا کیا ہے، حدیث الحسن کہا ہے بھی کہ نہیں، تو اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے، اس کے بعد پھر اس کی کوئی تعویل کی جائے۔ اور شیخ محمد عوامہ نے پھر ایک اس کتاب کی تعریف کی ہے کہ اس کے لیے یہ کتاب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں تفصیل کے لیے، حدیث الحسن لذاتہ ولغیرہ دراسہ استقرائیہ نقدیہ، یہ خالد بن منصور الدریس کی کتاب ہے اور یہ تقریباً 4 جلدوں میں چھپی ہے۔